لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الكريم ووصيه المجتبى أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. عاشور کے حوالے کے پیغام ہو جائے. گو مصائب کا دن ہے لیکن آل محمد کا پیغام پہنچانا بھی ضروری ہے. دیکھیے، جہاں بھی نسل آدم میں انسانیت ہے وہاں ظلم سے نفرت ہے. یہ میرا تذکرہ انسانیت کے لیے ہے. میری کوشش ہوگی کہ جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں تک یہ پیغام پہنچ جائے. جہاں بھی اولاد آدم میں انسانیت ہے وہاں ظلم سے نفرت ہے. کسی بھی آپ مکتبہ فکر کے پاس چلے جائیں، اہل حدیث کی مسجد میں چلے جائیں، اہل سنت کی مسجد میں چلے جائیں، اہل تشیع کی مسجد میں چلے جائیں، وہاں کے ذمہ دار سے پوچھیں کہ قبلہ ظالم کے بارے میں کیا خیال ہے، تو سبھی یہی کہیں گے کہ لعنت کرو ظالم پہ، دفع کرو ظالم کو. یہ شیعہ نہیں ہو گئے، انسانیت بول رہی ہے کہ جہاں ظالم ہوگا وہاں اس سے نفرت ہوگی. تو جب ظالم سے نفرت ہے تو دوسری بات مظلوم سے پیار ہے، مظلوم سے محبت ہے. ظالم سے نفرت، مظلوم سے محبت، مظلوم سے پیار. اسی لیے تو شہنشاہ کربلا مظلوم بن کے آئے تاکہ ساری انسانیت کو حسین سے محبت ہو جائے. شبیر نے مظلومیت کو پسند ہی اسی لیے کیا ہے. دیکھیں نا، یہ آج کا دن جو ہے اس کے حوالے سے کچھ پیغام ہے جو عرض کرنا ہے. بخدا اگر آپ اس بات کو سوچیں نا، کُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. بھلا اس پہ غور تو کریں نا. اگر اللہ کے نزدیک محبت اہل بیت سے قیمتی کوئی شے ہوتی تو اجر رسالت میں مانگتا. محبت اہل بیت اس کا مطلب ہے خالق کے نزدیک سب سے قیمتی شے ہے. تو اس کا مطلب ہے جس سینے میں محبت اہل بیت ہے اس جیسا امیر کوئی نہیں ہے، جس کے پاس محبت اہل بیت نہیں اس جیسا ذلیل کوئی نہیں ہے. محبت اہل بیت سب سے بڑی شے ہے. محبت مظلوم سے ہو جاتی ہے اور حق بھی یہی ہے. دیکھیں نا، کہاں کہاں سے دوست آئے ہیں، قرب و جوارے سے جمع ہوئے ہیں ذکر پاک کے لیے. پتہ نہیں یا تو ہم دنیا کو سمجھا نہیں سکے یا دنیا نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اس بات کو کہ دیکھیں دور دور سے لوگ آ رہے ہیں. یہ یہاں والے کہاں ہیں؟ کہ شبیر صرف شیعوں کا ہے، حسین صرف شیعوں کا ہے، باقیوں کا کچھ نہیں ہے. شبیر صرف شیعوں کا نہیں ہے، شبیر ہر غیرت مند انسان کا نمائندہ ہے. آباد رہیں، شاد رہیں. میں نے کہا نا، میں نے وہ فضائل والی مجلس نہیں، پیغام پہنچانا ہے اور آپ کے تھوڑا سا سر ہلانے کے ساتھ پیغام پہنچے گا کہ دیکھیں شبیر ہر بھی. آپ ہندوؤں کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک ہندو آیا مجلس پاک میں، ذکر پاک میں ہندو آ گیا مجلس سننے، سن کے واپس گیا. ساتھیوں نے اسے بٹھا دیا،
پوچھا کہ تو کیوں گیا ہے مجلس میں؟ وہ تو مسلمانوں کا نمائندہ ہے، وہ تو مسلمانوں کا لیڈر ہے، تو وہاں پہ کیوں گیا ہے؟ اس نے کہا کہ حسین کا مجھ پہ احسان ہے۔ قابل غور ہے میری بات؟ یہ پیغام میں چاہوں گا ساری مسجدوں تک پہنچنا چاہیے، جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں تک یہ ہندو کی بات کا پیغام پہنچنا چاہیے۔ کہا حسین نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ کہا تجھ پہ کیا احسان کیا ہے؟ وہ اس کے گھر اس کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے نا، تجھ پہ کیا احسان کیا ہے؟ اب سمجھنا اس بات کو، تجھ پہ کیا احسان کیا ہے؟ اس نے اپنی بیوی کو بلایا، اس کی بیوی آ گئی، بہن کو بلایا، بہن آ گئی، ماں کو بلایا، ماں آ گئی، بیٹی کو بلایا، بیٹی آ گئی۔ کہا اب بھی پوچھتے ہو حسین کا کیا احسان ہے؟ اب بھی پوچھتے ہو حسین کا کیا احسان ہے؟ انہوں نے کہا جناب ہم نے پوچھا ہے حسین نے تیرا کیا بچایا ہے، تیرے اوپر کیا احسان کیا ہے؟ تو کبھی ماں کو بلا رہا ہے، کبھی بیوی کو بلا رہا ہے، کبھی بہن کو بلا رہا ہے، کبھی بیٹی کو بلا رہا ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ کہ یہی تو تجھے سمجھانا ہے نا، آج ماں ماں ہے تو حسین کی وجہ سے، بہن بہن ہے تو حسین کی وجہ سے۔ اگر بطول کا لال کربلا میں نہ جاتا تو یہ تمیز ہی نہ رہ جاتی۔ اس لیے اب جس کو یہ پیغام پہنچا ہے اسے تو چاہیے کہ ذکر حسین میں پہنچے، اسے تو چاہیے کہ تذکرہ حسین میں، اس لیے کہ حسین کے اوپر شیعوں کا قبضہ نہیں ہے، حسین انسانیت کا نمائندہ ہے، حسین سب کا ہے۔ اور بخدا آپ کی کوششیں، آپ نے ہمتیں کی ہے نا، آہستہ آہستہ یہ ظلمات کی پردے اٹھتے جا رہے ہیں، جگہ جگہ دنیا کو سمجھ آتی جا رہی ہے۔ میں نے محرم کی ایک مجلس میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ آپ کا دارا پور ہے، وہاں پہ اہل سنت جو ہیں پہلی محرم سے آج کے دن تک لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، حسین کے نام پہ پلا رہے ہیں نا۔ آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے، شعور آ رہا ہے۔ ہمیں تو الجھا دیا گیا ہے کہ جی یہ زنجیر کہاں لکھی ہے مارنے، ماتمداری کرنی کہاں لکھی ہے، مجلس کہاں لکھی ہے، جلوس نکالنا کہاں لکھا ہے، علم نکالنا کہاں لکھا ہے، یہ تعزیہ نکالنا کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہمیں ان چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے، ہمیں ان چیزوں میں الجھا دیا۔ یہ یہودیت کی کوشش ہے کہ انہوں نے ہمیں ان چیزوں میں لڑا دیا۔ ادھر سے سوال شروع ہوئے، دوسری طرف سے جوابات شروع ہو گئے اور وقت سارا ضائع ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ہم ان باتوں کو نہیں کرتے، چھوڑ دو، مجلس بھی بعد کی بات ہے، طے کر لیں گے، تعزیہ بھی بعد کی بات ہے، ہم بیٹھ کے طے کر لیں گے، علم بھی بعد کی بات ہے۔ بشعور بندہ مجھے اتنا تو بتائے یہ جو کربلا میں قتل ہوا ہے یہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ جو کربلا میں واقعہ ہوا ہے نا، مجھے آپ سے داد کی کوئی غرض نہیں ہے، بس میری بات کو سمجھتے رہنا، پیغام پہنچ جائے کہ یہ جو کربلا میں واقعہ ہوا ہے یہ صحیح تھا یا غلط تھا، یزید حق پہ تھا یا حسین حق پہ تھا؟ تم یزید کے طرفدار ہو یا حسین کے طرفدار ہو؟ کس کی طرف کے ہو؟ حسین کی طرف کے ہو یا یزید کی؟ بھئی دیکھو نا، سنی فرقہ ہے، شیعہ فرقہ ہے، اہل حدیث فرقہ ہے، اسلام نہیں ہے، یہ فرقے ہیں، اسلام کچھ اور ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمانا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ سارے اسلام کی جزءیں ہیں، سنی جز ہے، شیعہ جز ہیں، اہل حدیث جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ سارے اسلام کے جز ہیں۔ اصل اسلام کیا ہے؟ بھی دیکھیں نا، بیت اللہ آج بھی موجود ہے نا، سنی بھی حج کے لیے جاتے ہیں، شیعہ بھی حج کے لیے جاتے ہیں، اہل حدیث بھی حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب پلٹتے ہیں تو سنی پلٹ آتا ہے، شیعہ پلٹ آتا ہے، وہاں بھی پلٹ آتا ہے۔ وہاں کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا، وہاں کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا، سارے شیعہ پلٹ آیا، وہاں بھی پلٹ آیا۔ کیوں بھائی؟ کعبہ جو ہے وہ دین ہے نا،
کعبہ اسلام ہے، اسلام سب کا ایک ہے، اسلام سب کا سانجا ہے، اسلام سب کا ایک ہے۔ نماز سارے کعبہ کی طرف رک کر کے پڑھتے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ سنیوں نے ادھر کیا تو شیعوں نے نہیں کرنا، وہابیوں نے ادھر کیا تو شیعوں نے ادھر نہیں کرنا، نہیں، سارے ادھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ کعبہ اسلام ہے، کعبہ دین ہے، کعبہ سب کا اکٹھا ہے۔ میں کہتا ہوں مکے تو جاتے ہو، کربلا کیوں نہیں جاتے؟ کربلا کیوں نہیں جاتے؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں نا، کربلا کیوں نہیں جاتے؟ اگر آپ علامہ اقبال کو پڑھیں نا تو علامہ اقبال نے شاعر مشرق نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیاں سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے۔ اگر سمجھ آ جائے صحیح کہ حسین کیا ہے، حسین نے کیا دیا ہے، حسین نے کیا بچایا ہے۔ بھئی دیکھیں نا، یہ جتنے فرقے ہیں ان کو چاہیے اسلام کی حد تک تو اکٹھے رہیں نا۔ کعبہ جا رہے ہیں تو مجلس حسین میں آئے، کعبہ جا رہے ہیں تو زیارت حسین کو جائیں، اس لیے کہ حسین سب کا ایک ہے، حسین سب کا ہے، حسین سب کا اکٹھا ہے۔ آپ کے فرقے الگ ہیں، آپ کے عقیدے الگ ہیں، لیکن اسلام کی حد تک تو سارے اکٹھے ہو نا۔ آؤ بھلا دین کو دیکھو، دین ہے کیا؟ دین پوچھا جاتا ہے مولوی سے، ارے مولوی نے کوئی دین بچایا ہے؟ مولوی نے تو دین کمایا ہے نا، جنہوں نے دین بچایا ہے آؤ ان سے دین پوچھتے ہیں، کس نے دین بچایا ہے؟ دین فقراء نے بچایا ہے، جن کی آج بھی مزاریں ایسے مقامات پر ہیں کہ جہاں پہ جانا مشکل ہو جاتا ہے، کہیں پہاڑیوں میں ان کے مزار ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ دین پہنچانے ہم نکلے تھے، تو جنہوں نے دین پہنچایا ہے ذرا ان سے پوچھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دور نہیں جاتے، سنی آگے لگو، ہم شیعہ پیچھے چلتے ہیں، خواجہ معین الدین اجمیر چشتی کی خدمت میں چلتے ہیں، ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ دین کیا ہے، تو خواجہ نے پکا دین بتایا۔ خواجہ ہمیں دین بتا دو تاکہ دکانداریاں بند ہو جائیں، خرید و فروخت بند ہو جائیں، یہ ہر ایک کی مسئلے بند ہو جائیں۔ دین ہے کیا؟ تو خواجہ نے دین بتایا، کہا دین است و حسین، دین است و حسین، دین است و حسین، حسین دین ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ حسین دین ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیر شیعہ نہیں ہیں، سنی مفکر، سنی ہے، وہ فقیر کہہ رہے ہیں کہ حسین دین ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ حسین دین ہے، حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ دین کی حد تک اکٹھے ہو جاؤ نا، حسین دین ہے۔ میں کہتا ہوں ہم جلوس نہیں نکالتے، مجلسیں نہیں کرتے، ماتمداری نہیں کرتے، جلوس نہیں نکالتے، تعزیہ نہیں نکالتے، مجھے دکھاؤ تو صحیح، پتہ کیسے لگے ہمارے گھر دین ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم کچھ نہیں کرتے، کیسے پتہ چلے کہ ہمارے گھر حسین ہے یا نہیں ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ خواجہ نے کہا حسین دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں حسین ہے وہاں دین ہے، جہاں حسین نہیں وہاں دین نہیں ہے۔ جس بستی میں حسین نہیں وہاں دین نہیں ہے، جس مسجد میں حسین نہیں ہے وہاں دین نہیں ہے، جس مدرسے میں حسین نہیں ہے وہاں دین نہیں ہے۔ تو خواجہ نے بتا دیا نا کہ حسین دین ہے، جس مقام پہ حسین نہیں ہے وہاں دین نہیں ہے۔ اچھا پھر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہی مانگتا ہوں کہ میرے قربہ سے مودت کرو۔ یعنی ایک ہے رسالت، ایک ہے قربہ کی مودت۔ توجہ رہے، رسالت کیا ہے؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، رسالت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ رسالت ہے، محمد رسول اللہ رسالت ہے، نماز پڑھنا رسالت ہے، بول پڑھنا میرے پاس ہے، یہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ رسالت ہے، روزہ رکھنا رسالت ہے، داڑھی رکھنا رسالت ہے، مسواک کرنا رسالت ہے۔ یعنی جو رسول ادھر سے لے کے آئے وہ ہے رسالت۔ پھر بتاؤ اجر رسالت کیا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ میں بات پہنچا سکا؟ بھی نماز شب ہے یہ رسالت ہے، نوافل ہے
یہ رسالت ہے، تراویاں ہیں یہ رسالت سمجھ رہے ہو، تو جو کچھ تم کر رہے ہو یہ رسالت ہے نا، جو ادھر سے آیا ہے وہ رسالت ہے، تو سب کچھ تو رسالت ہے۔ یہ اجر رسالت کیا ہے؟ تو کہا اجر رسالت ہے محبت اہل بیت، اجر رسالت ہے محبت اہل بیت۔ ارے اگر اجر نہیں دو گے تو رسالت کے مواہد نہیں چور نکلو گے۔ اگر اجر نہیں دو گے تو اجر رسالت ہے محبت اہل بیت، اجر رسالت ہے محبت اہل بیت۔ اب میں سارے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، مجھے اتنا تو بتاؤ، محبت اہل بیت ادا کرنی ہو تو کیسے کریں؟ نماز پڑھیں، نماز تو رسالت ہے، روزہ رکھیں، روزہ تو رسالت ہے، قرآن پڑھیں، قرآن تو رسالت ہے، حج کریں، حج تو رسالت ہے۔ یہ اجر رسالت کیا ہے؟ اجر رسالت ہے محبت اہل بیت۔ محبت اہل بیت کیسے ادا ہو؟ اب مجھے بتاؤ، اگر محبت اہل بیت ادا کرنی ہے تو روئیں نہیں تو کیا کریں؟ قابل غور ہے میری بات؟ ذکر نہ کریں حسین کا تو کیا کریں؟ ماتم نہ حسین کا کریں تو کیا کریں؟ کچھ سمجھ آئی ہے میری بات کی؟ یہ اجر رسالت ہے۔ اجر رسالت ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی دنیا کا مفکر، کوئی ذہین، کوئی پریا پنچایت کا بندہ مجھے اجر رسالت ادا کرنے کا اس کے علاوہ طریقہ دکھا دے۔ اہل بیت بھئی کسی سے محبت ہو تو اس کے دکھ میں دکھی ہوا جاتا ہے، اس کے سکھ میں سکھی ہوا جاتا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اجر رسالت ادا کرنا ہے بھئی دیکھیں نا، سارے یزید پہ لعنت کرتے ہو نا، کرتے ہو نا سارے لعنت، سنی شیعہ سارے لعنت کرتے ہیں، یزید پہ لعنت کرتے ہیں۔ میں ایک عجیب لائن دینے لگا ہوں، سارے یزید پہ لعنت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یزید پہ لعنت کرتے ہو نا تو اس نظام پہ بھی لعنت کرو جس نے یزید دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی قیمتی بات ہے۔ اس سسٹم پہ بھی لعنت کرو جس نے یزید دیا ہے۔ یزید کہاں سے آیا ہے؟ حسین کہاں سے آیا ہے؟ یزید کا بھی ایک سسٹم ہے، یزید کا بھی ایک نظام ہے، حسین کا بھی ایک نظام ہے۔ یزید کس نظام سے نکلا ہے؟ حسین کس نظام سے نکلا ہے؟ دیکھو یزید شجرہ خبیثہ سے نکلا ہے، حسین شجرہ طیبہ سے نکلا ہے۔ یزید شجرہ خبیثہ سے ہے، حسین شجرہ طیبہ سے ہے۔ یزید شجرہ خبیثہ سے نکلا ہے، حسین شجرہ طیبہ کی جز ہے، حسین شجرہ طیبہ کی جز ہے۔ بھئی دیکھو نا، حسین شجرہ طیبہ کی جز ہے۔ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے۔ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ نبی اس کی جڑ ہے، علی اس کا تنا ہے، فاطمہ اس کی شاخیں ہیں، حسنین اس کے پھل ہیں، باقی رہ گئے پتے۔ اب جس جس کی مرضی ہے اطاعت کر کے شجرہ طیبہ کا پتہ بن جائے۔ آباد رہے، شاد رہے، بات میں مکمل کر گیا ہوں، بس ختم کی میں نے بات۔ جس جس کی مرضی ہے شجرہ طیبہ کا پتہ بن کے اپنا حق ادا کر دے۔ میں کہتا ہوں یہ ہماری مجلسیں حکومت کے خلاف بھی نہیں ہے، یہ ہماری مجلسیں سنیوں کے خلاف بھی نہیں ہے، یہ ہمارے جلوس صحابہ کے خلاف بھی نہیں ہے، یہ ہمارے امام بارگاہ بنانا، یہ ہمارا ماتم کرنا، یہ ہمارا جلوس لے کے جانا، یہ ہمارا تعزیہ نکالنا، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ پتہ چل جائے کس شجرے کا پتہ ہے جس کی مرضی ہے یزید کے شجرے کا پتہ بن جائے، جس کی مرضی ہے حسین کے شجرے کا پتہ بن جائے۔ آباد رہے، شاد رہے، سدا سلامت رہے۔ یہ ہماری مجلس ہے، کسی کی ضد میں نہیں ہے، لیکن یہ کیوں اس کے ساتھ ضد بناتے ہیں؟ کیوں بھئی؟ قصور ہمارا کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ ہم اجر رسالت دیتے ہیں۔ یہ کل کی بات ہے، 9 محرم کو شیخو پورہ کا ایک گاؤں ہے، شیخو پورہ فیصل آباد روڈ کے اوپر ایک گاؤں ہے، بھکھی اس کا نام ہے۔ ایک بھکھی تو یہاں ہمارے ہے نا منڈی بہاؤالدین میں، یہ شیخو پورہ، وہاں کل 9 محرم کے جلوس پہ فائرنگ کی گئی ہے، 2 عزادار شہید ہو گئے ہیں، 10 سے 12 عزادار زخمی ہیں، جن میں ایک پولیس والا بھی ہے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ بھی وہ کسی کو کچھ کہہ رہے تھے؟ صرف یہی تھا نا، اجر رسالت ادا کر رہے تھے۔
اہل بیت کی محبت کا ثبوت تابوت دے کے اٹھا رہے تھے، اور دوسری طرف سے یزیدیت کا کردار ادا کیا گیا۔ اور محرم چڑھنے سے چند دن پہلے بھی اسی امام بارگاہ پہ کچھ گنڈوں نے آ کے حملہ کیا تھا۔ مومنین امام بارگاہ کی صفائی کر رہے تھے اور آ کے ان پہ حملہ کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا۔ ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا، ہم تو حسین کے حکم کے پابند ہیں، ورنہ ہمیں لڑنا بھی آتا ہے۔ جو اپنے آپ کو زنجیر مار سکتا ہے کیا دوسرے کو نہیں مار سکتا؟ تو ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کریں گے، سارے ہاتھ اٹھا کے میرا ساتھ دینا، کہ ان کافروں کو، ان لعینوں کو جنہوں نے اس جلوس پہ حملہ کیا ہے، ان سب کو نرا FIR تک نہ رکھا جائے، ان سب کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ورنہ ہم انتظار میں ہے جب ہمارے بڑوں نے جو ہمیں اوپر سے آرڈر دیا نا، ہم اس کے مطابق پورا ملک جام کر دیں گے۔ اس سے آپ ایگری ہیں تو ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آباد رہیں، شاد رہیں۔ ہماری محبتیں ان کے ساتھ ہیں۔ جب ہمارے بڑوں نے جو ذمہ دار ہیں ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے، انہوں نے کوئی آرڈر دیا تو جہاں انہوں نے جو حکم دیا ہم کر گزرنے کو تیار ہیں۔ بس میرے دوستو، یہ شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ دو جز ہیں، ان جزوں کو واضح کرنے کے ایام ہیں۔ یہ شجرہ خبیثہ کون تھا؟ شجرہ طیبہ کون تھا؟ شجرہ خبیثہ کی آخری شاخ کا نام یزید ہے، اور شجرہ طیبہ کی ایک شاخ کا نام حسین ہے۔ اور عزت دارو، اگر تمہیں شجرہ طیبہ سے پیار ہے نا، تو اس وقت شجرہ طیبہ کی شاخیں ظالموں کے گھیرے میں ہیں، چاروں طرف بدماش ہے، کہیں اکبر کا قاتل کھڑا ہے، کہیں عباس کا قاتل کھڑا ہے، کہیں اصغر کا قاتل کھڑا ہے، بیچ میں شجرہ طیبہ کی شاخیں ہیں۔ بڑے قدردان بیٹھے ہو بھائی، کچھ وقت رہ گیا ہے، زینب کی چادر اترنے والی ہے، شام غریبہ آنے والی ہے، سیدہ کا دائی لٹنے والا ہے، اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ آباد رہو، شاد رہو۔ بس عزت دارو، جتنا مجھے وقت دیا گیا قریب آ گیا ہے۔ حسین آخری سلام کے لیے، عصر کا وقت قریب آ گیا ہے، وقت ہو گیا ہے۔ بس عزت دارو، اپنے آپ کو یوں سمجھے کربلا میں بیٹھے ہیں۔ جب سے میں ممبر پہ آیا ہوں نا، میں کچھ دوستوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کے دل میں قبر اہل بیت ہے، وہ گریہ فرما رہے ہیں۔ یہ ثبوت ہے کہ ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت انسان خود کرتا ہے۔ اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ آپ کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں، حسین کو دیکھ رہے ہیں، حسین اکیلے کھڑے ہیں، کبھی بہنوں کے خیموں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ان ظالموں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی 4 سال کی سکینہ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی زینب کی چادر لٹنے کو دیکھتے ہیں، کبھی سکینہ کے منہ پہ تماچے لگنے کا وقت دیکھتے ہیں۔ بس آخری بات، اور آپ کی ذہن پہ تمام، بس آخری بات، میرا وقت مکمل ہو گیا۔ عزت دارو، آخری سلام کے لیے حسین آئے ہیں، آخری سلام کیا، فرمایا فاطمہ کی اولاد میرا سلام ہو۔ بس ختم کیا میں نے بات، بس سب کو سلام کیا۔ سیدہ زینب کہتی ہے بھائی وہیں سے باہر چلے جاؤ گے نا، ذرا اندر تو تشریف لائے۔ اب جو حسین اندر آیا نا، باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، حسین اندر آئے ہیں، معظمان دین کا کعبہ سمجھ کے حسین کا طواف کیا ہے، اور طواف کیا ہے نا، حسین پوچھتے ہیں بہن یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بھائی میں تیرے بدن پہ خالی جگہ دیکھ رہی ہوں، جہاں کوئی بوسہ دے لوں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس یہ کہہ کے حسین کہتے بہن جس بی بی نے کوئی قربانی دی ہے نا، ذرا سامنے لے آؤ، میں اس کے پاس فاتحہ تو پڑھ کے جاؤں، میں اس کے پاس دعا تو کر کے جاؤں۔ بس عزت دارو، جس نے قربانی دی تھی، حسین نے ایک مستور کے پاس فاتحہ پڑھا ہے۔ حسین کہتے لیلا تیری مہربانی، تو نے مجھے اکبر دیا ہے، رباب تیری مہربانی، تو نے مجھے اصغر دیا ہے، زینب تیری مہربانی،
تو نے مجھے اون و محمد دیے ہیں، فرما تیری مہربانی تو نے مجھے قاسم دیا ہے، عزت اور اتنے تک کلثوم اٹھی ہے، ساتھ والے خیمے میں گئی ہیں، سر گھٹنوں پہ رکھ کے دعا کرنے لگی، مولا کاش آج میری بھی اولاد ہوتی، حسین میرے پاس بھی فاتحہ پڑھتے، حسین پاس جا کے کہتے کلثوم تو کیوں گھبراتی ہے، میں تیری طرف سے قربانی ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم.